बहुत ही मज़ेदार से चटपटे से मसालेदार الٹے پلٹے تیسا آپ کو دکھاتی ہیں نکال کے، ایسے کہ جیسے مچھلی پکی ہو، اور کھانے میں بھی اس کا ذائقہ مچھلی جیسا ہی آتا ہے۔ گھر والے تو پہلے دیکھتے ہی ڈونگے میں دیکھیں گے کہ یہ کیا ہے، یہ کیا مچھلی بنائی ہے، اور آپ پھر سرپرائز دیں گے کہ یہ آپ کھا کے بتاؤ کہ یہ کیا ہے۔ تو پہلے مسالے کی تیاری کریں گے۔ یہ میں نے ایک بڑی پیاز لی اور پیاز بوائل کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسالہ زیادہ کرنے کے لیے پیاز ڈالتے ہیں، تو جب آپ بوائل کریں گے نا پیاز، تو اس کا جو میٹھا پن ہے نا ختم ہو جاتا ہے، تو اس لیے میں بھی اس میں بڑی پیاز ڈال رہی ہوں، تو اس کو جو بوائل کروں گی نا تو اس کا میٹھا پن ختم ہو جائے گا۔ اور یہ ایک ٹماٹر لیا میں نے، اور ادرک لہسن کا پیسٹ 1 ٹیبل اسپون، اور اس میں پانی شامل کریں گے حسب ضرورت، جس میں یہ پیاز ہماری گل جائے۔ اور اس کے بعد پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں، اسے میں پکنے کے لیے چھوڑ رہی ہوں۔ یہ میں نے 1.5 کپ بیسن لیا ہے، آپ اپنی مرضی سے بیسن کم زیادہ کر سکتے ہو، اور اس میں پانی اتنا ڈالیں گے کہ ہمارا بیسن نا بس نہ زیادہ پتلا ہو اور نہ زیادہ گاڑھا ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھوڑا تھوڑا کر کے میں پانی اس میں ڈالتی جاؤں گی، جہاں میں دیکھوں گی کہ یہ صحیح ہے جتنا مجھے چاہیے، تو پھر وہاں پانی روک دیں گی۔ بیسن ہمیں اتنا تھک چاہیے، بہت پتلا نہیں ہے یہ اور بہت گاڑھا بھی نہیں ہے۔ اور اس پہ رکھ کے اب ہم نے اس میں کچھ مسالے ڈالنے ہیں۔ اجوائن میں اس میں 2 پنچ ڈال لی، ہاتھوں سے مسل کے اس کو ڈال دے تو خوشبو بہت مزے کی آتی ہے۔ ½ ٹی سے تھوڑی کم ہلدی، لال مرچ پاؤڈر ½ ٹی اسپون، آپ اس میں ہری مرچ بھی کاٹ کے ڈال سکتے ہو، کٹی مرچیں بھی ڈال سکتے ہیں، یہ آپ کی مرضی پر ہے۔ نمک 1/4 ٹی اسپون یا حسب ضرورت۔ لہسن ادرک کا پیسٹ ½ ٹی اسپون، 1 ٹی اسپون کسوری میتھی، حسب ضرورت دھنیا، اور اسے دوبارہ سے مکس کریں گے۔ اب جو مسالے میں نے ڈرائی ڈالے ہیں نا، اس کی وجہ سے بھی تھوڑا سا بیسن گاڑھا ہو گیا ہے، تو اب آپ نے پانی نہیں اس میں ڈالنا، بس اتنا ہی ہم نے کرنا ہے اسے۔ اب یہ تیار ہے۔ توے پہ اتنا آئل میں نے لگانا ہے کہ یہ جو ہے نا ہمارے جو الٹے پلٹے اس میں اچھے سے تیار ہوں۔ اتنا زیادہ بھی آئل ہمیں نہیں چاہیے۔ یہ باقی جو فالتو آئل ہے نا، میں اس کا نکال کے پھر آپ کو دکھاتی ہوں۔ روک، فالتو جتنا توے پہ آئل تھا میں نے اتار دیا، اور فلیم میں نے فل کر لیا ہے۔ اب اسے گرم کرنا ہے۔ میں ایک دفعہ پھر دوبارہ سے کر لوں کہ کہیں سے آئل رہ گیا نا تو یہ چپک جائیں گے، صحیح تیار نہیں ہوں گے۔ اور یہ آپ نے کام توے پہ ہی کرنا ہے، توے پہ بڑے آرام سے آپ کر سکتے ہو۔ میں بھی توے پہ ہی کر رہی ہوں، جس پہ میں روٹی وغیرہ بناتی ہوں نا اسی پہ بنا رہی ہوں۔ اور جیسے یہ گرم ہوتا ہے تو پھر اس میں ڈال دیں گے۔ ابھی یہ تھوڑا گرم نہیں ہے۔ اب یہ جیسے گرم ہوا ہے نا تھوڑا، تو میں نے اس کا فلیم جو ہے نا چولہے کا کم کر دینا ہے۔ اگر تیز رکھا نا تو پھر یہ ہمارے لیے نا مشکل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیٹ کرنے کے لیے نا میں نے اسے کم کر دیا ہے۔ اب اسے پھیلانا ہے ہم نے، اور پتلا رکھیں گے نا تو یہ پھر بڑی جلدی نا پکتا ہے، اور اس کی لیئر نہیں صحیح بنتی، اس لیے میں نے اسے تھوڑا سا گاڑھا رکھا ہے۔ اب چولہا ہلکا ہے نا تو میں آرام سے اسے سیٹ کر رہی ہوں۔ چمچ کو میں صاف کر لوں گی جس سے میں نے سیٹ کیا ہے، اور اب چیک کر لوں گی کہ یہ پلٹ رہا ہے کہ نہیں۔ اور اب میں فلیم پھر سے تیز کر رہی ہوں، وہ میں نے لائٹ جو ہلکا جو فلیم کیا تھا نا، اس کو سیٹ کرنے کے لیے میں نے کیا تھا۔ اب تھوڑا تھوڑا سا کچا ہی ہے نا اوپر سے، تو کوشش کریں کہ اس کو پلٹ دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو کچا ہے نا حصہ، اس کو چپکے گا نا تو یہ بہت اچھا سا نا چپک جائے گا اور تیار ہو جائے گا ہمارے الٹے پلٹے۔
अब इसे अच्छा सा दबाना है ताकि जब हम इसे मसाले में डालें ना तो ये इसके पीसेस अलग अलग ना हो। इस तरह एक और तैयार हो जाएगा। बस ये जितना बेसन है ना उससे तकरीबन एक ये बन गया, एक और तो वो तैयार होगा तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। और इसे इस तरह मैंने सेकना है ताकि ये कच्चा ना रहे, जब खाए ना तो उसमें फिर कच्चापन ना हो। तो थोड़ा इसे पकाना जरूरी है। अंदर तक जो कच्चा था ना वो भी इस तरह पकाने से ना अंदर से भी पक जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं ना इस तवे पे इसे पीसेज में काट लूंगी। ये खाने में ऐसे लगेगा कि जैसे मछली का सालन है, और जो पीसेज है ना इसके वो भी मछली की तरह ही है। आप इससे कम भी छोटे पीसेज भी कर सकते हो, बड़े भी कर सकते हो, जितने मैंने किए इतने भी कर सकते हो, ये आपकी मर्जी पर है। और इस तरह पीसेज मैंने काट भी लिए ना तो ये तैयार भी हो गया। ये हल्का सा जो कलर नजर आया है, ये जो हल्का सा कलर नजर आया है ना, बस इतना ये काफी है। अब ये तैयार है। इसी तरह दूसरा पीस भी मैं तैयार करके आपको दिखाती हूँ। जो प्याज टमाटर लहसुन हमने पकने के लिए छोड़ दिया था वो गल चुका है। अब मैंने इसे पीस लेना है और इसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ऑयल मैंने आधे कप से थोड़ा कम लिया है, और ये एक तेजपात जिसे मैंने तोड़ लेना है। ज्यादा बड़ा है ना तो इसे छोटे पीसेस में कर लिया। बादियान का फूल, 3 लौंग छोटे साइज के, इन्हें ऑयल में थोड़ा सा हल्का सा पकाना है, ज्यादा नहीं। फ्राई हो गया है तकरीबन। तो ये लाल मिर्च पाउडर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप अपनी मर्जी से कम ज्यादा कर सकते हो। 1 टीस्पून और हाफ टी से थोड़ी कम मैं इतनी डाल दी, और चूल्हा मैं स्लो कर लूंगी। ये तरह मिर्चों का कलर जो है ना अच्छा आता है जब, और इसका रोगन आता है। ये जीरा और धनिया पाउडर 1 टीस्पून, और हाफ टी स्पून हल्दी, हाफ टी स्पून। लो फ्लेम रखा है मैंने, तेज नहीं रखा है, इसलिए कि मिर्चें जले ना और कलर हमारा बहुत अच्छा सा आए जब ये सालन तैयार हो चुका है ये। और ये जो हमने चीजें पीसी थी प्याज टमाटर, जो मिर्चें हमने फ्राई की है ना उसमें ऑयल में, तो आप देख सकते हो कि कलर कितना अच्छा है। अब इसका जो पानी था ना प्याज का पिसा है ना, जब मैंने थोड़ा सा पानी डाला है तो उससे पिस गया है। तो ये पानी जैसे ही ड्राई होगा तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे क्या करना है। और जलाना भी नहीं है, और भुनाई भी अच्छी सी करनी है। अब इसमें पानी जाएगा हस्बे ज़रूरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जितना आपको चाहिए। आप ज़्यादा डालना चाहें तो ज़्यादा डाल सकते हो, कम डालना चाहें तो कम डाल सकते हो, ये आपकी मर्ज़ी है। पानी डाल के ना इसे मैंने ढक के छोड़ देना है, और कम से कम 15 मिनट के लिए ना इसे दम से, थोड़ी सी तेज़ आग होगी, इसे मैंने पकने के लिए छोड़ देना है। इसलिए पकाना है कि वो जो हम चीज़ तैयार कर चुके हैं ना इसमें डालेंगे तो वो पकाने नहीं है इसके साथ।
تو پہلے ہم نے اس کو تیار کرنا ہے، اس کے شوربے کو، یا آپ سمجھ لو کہ اس کی گریوی کو تیار کرنا ہے۔ تو اب میں اسے ڈھک کے چھوڑ دوں گی پکنے کے لیے 5 سے 6 منٹ کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی مزیدار سا مسالہ تیار ہو چکا ہے، جتنا پانی ڈالا تھا اسی میں ہی یہ بہت اچھی سی گریوی تیار ہے، اور آئل بھی آپ کو نظر آ رہا ہے، بہت ہی اچھا کلر آ رہا ہے، اس لیے کہ جو مسالہ ہم نے شروع سٹارٹ بھونا تھا نا، تو اسی وجہ سے یہ آپ کو روغن بھی نظر آ رہا ہے۔ اس طرح کا روغن نظر آئے تو کھانے کو بھی دل کرتا ہے، کہ اور آئل بھی الگ سے نظر آتا ہے۔ جو الٹے پلٹے ہم نے تیار کیے تھے وہ اب اس مسالے میں شامل کر دیں گے، اور میں نے جو فلیم رکھا ہے لو فلیم ہی رکھا ہے۔ آپ اس سے اگر آپ کو لگے نا یہ الٹے پلٹے تھوڑے سخت ہیں تو آپ کچھ ٹائم اس کا بڑھا سکتے ہیں۔ میں تقریباً 5 سے 6 منٹ اسے رکھوں گی دم والی آگ پہ، اور اس کے بعد پھر میں آپ کو دکھاؤں گی کہ اس کا رزلٹ کیسا ہے۔ اگر مسالہ کم لگے گا تو تھوڑا سا پانی آپ ڈال سکتے ہو مزید، جب کہ آپ کو لگے پکنے کے بعد۔ تو اس کے بعد دکھاتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ میں آپ کو 5 منٹ کے بعد دکھا رہی ہوں، چولہا بند کر دیا تھا تو اس کے بعد پھر آپ دیکھ رہے ہو۔ اور ہری مرچیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسب ضرورت، ہرا دھنیا حسب ضرورت، جتنا آپ کو ریکوائرڈ ہو، اور تھوڑا سا گرم مسالہ۔ اور جو مرچوں کو ہم نے فرائی کیا ہے نا، تو آپ دیکھ رہے ہو کہ مرچیں جو ریڈ لال مرچوں کو فرائی کیا تھا نا ہم نے آئل میں تھوڑا سا، تو اس سے کتنا اچھا یہ سارا کلر آ چکا ہے۔ اور میں اس کا ایک پیس آپ کو دکھاتی ہوں نکال کے، یہ ایسے کہ جیسے مچھلی پکی ہو، اور کھانے میں بھی اس کا ذائقہ مچھلی جیسا ہی آتا ہے۔ اس کے مسالے کا توڑیں گے کھائیں گے، اور گھر والے تو پہلے دیکھتے ہی ڈونگے میں دیکھیں گے کہ یہ کیا ہے، یہ کیا مچھلی بنائی ہے، اور آپ پھر سرپرائز دیں گے کہ یہ آپ کھا کے بتاؤ کہ یہ کیا ہے۔ تو بہت ہی مزے کی یہ بنتی ہے یہ ریسپی، الٹے پلٹے، اسے الٹے پلٹے بھی کہتے ہیں۔ آپ اسے کیا کہتے ہیں آپ کے شہر میں، آپ کے ملک میں، اس کو کیا بولتے ہیں آپ مجھے ضرور کمنٹ باکس میں آ کے بتانا۔ مجھے جہاں تک پتا ہے کہ اس کا نام ہے الٹے پلٹے۔ تو اب میں اسے ڈھک کے چولہے پہ چھوڑ رہی ہوں، 4 سے 5 منٹ چھوڑ دیں، چولہا بند ہے تو میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کے بعد۔ بہت ہی مزیدار سے چٹپٹے سے مسالے دار الٹے پلٹے تیار ہیں، تو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ سے ہمارے الٹے پلٹے تیار ہیں، بہت ہی مزیدار سے، اور آپ مجھے بتائیں گے کہ آپ کس کس جگہ سے دیکھ رہے ہیں، مجھے ضرور کمنٹ باکس میں آ کے بتایا کریں، اور مجھے خوشی ہوگی، اور میں آپ کا تھینک یو کروں گی کہ آپ کون سی جگہ سے بول رہے ہیں اور مجھے اپریشیٹ کر رہے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک دینا مت بھولا کریں، چینل پر نئے ہیں تو پلیز مجھے سپورٹ کرنے کے لیے چینل کو کر لیں سبسکرائب، ساتھ میں جو بیل ضرور پریس کیجیے گا۔ فیس بک پر پلیز یوٹیوب پہ کلک کر کے ویڈیو دیکھ لیا کریں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، اور مجھے دیں اجازت نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے۔ اللہ حافظ۔